میرا خیال ہے بیرسٹر سے بھی علی ظفر صاحب سے ضرور بات بتائیں آپ ان 14 نکات سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ کنفیوژن لوگ کریٹ کر رہے ہیں، یہ کنفیوژن لوگ کریٹ کرتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے ہیں اس کو نہ پڑھنے سے. میں نے آپ کو کہا کہ 25 جنوری 27 جنوری شاید یہ جنوری 2025 کی ہماری پریس ریلیز آپ پڑھ لیں اس پریس کانفرنس کے بعد علی امین صاحب نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی KPK ہاؤس میں، اس میں جماعت اسلامی بھی موجود تھی، اس میں شرپاو صاحب والی پارٹی بھی موجود تھی، میں نے اور عمر ایوب صاحب نے بھی شرکت کی تھی. اس کا پریس ریلیز آپ کائنڈلی پڑھ لیجیے گا. اس کے بعد ہم نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کی ابھی سپٹمبر میں، اور اس سپٹمبر میں ہم نے اسپیسیفکلی بلایا کہ عوام کو اپنے نمائندگان کو بھی یہ بتائیں کہ باجوڑ کی کیا صورتحال ہے. اس کے بعد پریس ریلیز ہم نے ایشو کی، وہ آپ کائنڈلی پریس ریلیز دیکھ لیجیے گا. اس میں بڑا کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف ایکشن ہو. ان کے خلاف جو کہا ہے کہ جی جو دیکھو نا نیشنل ایکشن پلان، تو اس میں اس کا ذکر ہے، اس میں ٹارگیٹڈ آپریشن کا ذکر ہے، اس میں جو نوٹیبل کے شہداء ہوئے شہید ہوئے ہیں اس کا ذکر ہے، اس میں پولیس اور فوج کے جو شہداء ہیں اس کا ذکر ہے. یہی سامنے رکھا ہے جس میں 14 نکات انہوں نے. خالد دیکھو حکومت کے پاس جو علی مجھے پریسائسلی پوائنٹس کا نہیں پتہ، لیکن نیشنل ایکشن پلان کا ذکر ضرور اس میں ہے اور ہماری پریس ریلیز میں بھی اس کا ذکر ہے. دیکھیں ایک کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ اسٹریٹجی وائز اس میں فرق ہے. خان صاحب نے جب بھی کہا ہے تو خان صاحب کا مطلب یہ ہے کہ ملٹری نہیں، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ملٹری آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے، آپ لوگوں کو انگیج بھی رکھے، آپ لوگوں سے بات کریں، آپ حل کر لیں. آج کی پریس کانفرنس کے بعد لگ رہا ہے کہ خان صاحب نے مفاہمتی سیاست اختیار کر لی ہے. کیا لگتا ہے کہ خان صاحب مفاہمت کس طریقے سے صاحب نے بھی سائن کیے ہیں؟ نہیں، کس طرح مفاہمتی سیاست؟ دیکھو ہم نے تو انتشاری سیاست کبھی کی نہیں ہے، ہم نے تو اس کی مذمت کی ہے. ہم اپنا نظریہ لیے چل رہے ہیں. خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے، خان صاحب کی پارٹی کا اپنا منشور ہے، خان صاحب کی اپنی حکومت ہے وہاں پر. آلدو ہماری تو میجارٹی بن رہی تھی KPK میں بھی، پنجاب میں بھی ہمارے تو 180 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں، بٹ پہلے ہم بیٹھے 91 کے ساتھ، ہم بیٹھے ہیں 75 کے ساتھ. یہ ساری چیزیں تو ختم ہو گئی، لیکن خان صاحب کا موقف یہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے. اور دیکھیں آج بھی خان صاحب نے میڈیا کے سامنے ذکر کیا تھا، 5 میڈیا والے وہاں جرنلسٹ موجود تھے، اور خان صاحب نے کہا، یہ خان صاحب کے الفاظ تھے کہ ایون میں نے 2 مرتبہ بات کی تھی باجوہ صاحب کے ساتھ بھی، اور میں نے میسیجز بھی بھیجے ہیں، اور میں نے تو یہ کہا ہے کہ بات چیت کرو ملک کی خاطر، آئین کی خاطر، اور ملک کی بہتری کی خاطر، اور عوام کی خاطر. یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. یہ بتایا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت گئے، اس کے بعد افغانستان نے ہم پر حملہ کیا. یہ ساری باتیں جو ہے میں جب جس وقت گیا ہوں، میرے سے پہلے گئے تھے بیرسٹر سیف صاحب، ان لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ میں بعد میں گیا تھا، آپ لوگ موجود تھے، مجھے اجازت پہلے نہیں ملی. اس لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ میری جو باتیں ہیں کچھ میں ان کے ساتھ کر چکا ہوں. مجھے جو باتیں بتائی تھی اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے. جو افغان والستان جس کا بیرسٹر سیف نے ذکر کیا، یہ انہوں نے کیا. خان صاحب نے غزہ سے متعلق کوئی بات کی ہے؟ غزہ میں امن آ گیا اور پیس ہو گیا. جہاں تک پاکستان کی فارن پالیسی کی وہ ہے، ہم انٹرنیشنل لیول پہ اپنی حکومت ہی کے، اپنے پاکستان ہی کے لیے ہم سٹرگل کرتے ہیں. ہم نے کبھی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسی بات نہیں کی ہے جس کے پاکستان کا دفاع کمزور ہو یا پاکستان کی حیثیت کو کوئی فرق پڑے. بہت شکریہ. ہاں جی سر، کیا ایک اور جذبہ اس میں پیدا ہوگا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا، صاحب نے کوئی یہ غزہ سے متعلق جو پیس ڈیل ہوئی ہے اور وہاں پہ امن آ رہا ہے، اس سے متعلق کوئی بات کی ہے؟ ویسے امن تو آ گیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے اسرائیل کی مذمت کے بارے میں آج میری ان سے بات اس پہ نہیں ہو سکی تھی. اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی، وقت کم تھا کیونکہ کیس جلدی ختم ہو گیا. کل ہے انشاءاللہ، کل اس پہ بات کریں گے. قانونی طور پہ مجھے بتائیں، میرا سوال وہیں رہ گیا. بیرسٹر گور صاحب نے تو جواب نہیں دیا کہ کیا انڈیویجول ریاست سے بالاتر ہو سکتا ہے. سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ خان صاحب ہی ہمارے لیے ریاست ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ایک کانسٹیٹیوشنلی؟ دیکھیں انہوں نے جس کانٹیکس میں بات ہے، دیکھیں سب سے اول تو پاکستان ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم تو PTI کے لیے، PTI عمران خان ہے اور عمران خان PTI ہیں. ہم لوگ ریاست ہیں سر، ہم لوگ خان صاحب کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ بالکل کنفیوز کر رہے ہیں ریاست کو، اور یہ تو سہیل افریدی صاحب نے کہا ہے نا سر.
अब क्या ऐसा शख्स सीएम हो सकता है? देखें कि 2.5 से 3 साल गवर्नमेंट कहती रही है कि उनको जाके बताती रही कि हमारे मुल्क में दहशतगर्दी होती रही है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक तरफ भी ड्रोन से ड्रोन नहीं जाने दिया। लेकिन पाकिस्तान में आप भी देखें लास्ट वीक में कितने हमले में कितने जवान शहीद हुए, लेकिन अब भी आपकी हुकूमत कहती है कि वहाँ पर उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात किए जाएँ। देखें जो खान साहब ने जो कहा है ना, आप इसको ज़रा क्लैरिटी के साथ समझिए। खान साहब कह रहे हैं कि जब आपने किसी चीज़ को ख़त्म करना है तो आपको एक स्ट्रेटजी के तहत ख़त्म करना है। उसमें आप हर चीज़ एक इंडिविजुअल पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इधर कट मार दो, इधर बात कर लो, इधर कट ना मारो, इधर बात ना करो। ये एक स्ट्रेटजी होलिस्टिक स्ट्रेटजी होती है। आपने खान साहब से मुलाकात के दौरान उनको बताया कि वज़ीर ख़ारजा जो अफगानिस्तान के वो गए, अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जब गए हैं तो पाकिस्तान पर हमला हुआ अफगानिस्तान में, इस बारे में खान साहब का क्या कहना है? खान साहब से मेरी ये बात नहीं हुई। खान साहब से जो मेरी बात हुई मैंने आपको बता दी, और आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब ने जिक्र भी कर दिया।